اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے خطے کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے، جس سے علاقے میں امریکہ کی خطرناک پالیسی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج تہران میں 6 ملکی اسپیکر کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ خطے میں خطرناک پالیسی پر گامزن ہے۔ فرانس میں آج بھی پرتشدد مظاہروں کا خدشہ ہے، اسی لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق فرانس میں آج یلو ویسٹ موومنٹ کے تحت پرتشدد مظاہروں کے خدشے کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ پیرس میں تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ امریکہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 49 افراد ہلاک و زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں گن وائلنس آرکیو نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران امریکہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے 56 واقعات رونما ہوئے، جن میں 19 افراد ہلاک اور 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے خلاف امریکہ کے ذریعے پیش کی گئی قرارداد کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ صہیونی حکومت کے خلاف آئرلینڈ کے ذریعے پیش کی گئی قرارداد پاس کر دی گئی۔ آئرلینڈ کی پیش کردہ قرارداد میں فلسطین پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے پر زور دیا گیا تھا۔ ملک میں علاج وہیں کرا سکتا ہے جو مالدار یا بااثر ہو۔ والدہ کی بیماری میری زندگی کا تکلیف دہ امر تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں علاج وہیں کرا سکتا ہے جو مالدار یا بااثر ہو۔ اس لیے صحت کے شعبے میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، ہر غریب کا آسان علاج ہو سکے۔ چیف جسٹس۔ ایمپریس مارکیٹ کے متاثرین سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ کراچی میں تجاوزات سے متعلق آپریشن کے خلاف ایمپریس مارکیٹ کے متاثرین نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرا دی۔ درخواست میں میئر کراچی، SBCA، IG سندھ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب جو پرفارم نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کہا کہ نیوزی لینڈ سے شکست کا ذمہ دار صرف کپتان نہیں بلکہ تمام کھلاڑی ہے، جبکہ سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔